اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے. حصہ بل نماز کے ذریعے لیسن نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لیسن امید ہے آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے, یہ بڑا ضروری ہے. اور پچھلے اس بات سے کچھ سوال بھی ہم دیکھ رہے تھے. الرحمن الرحیم, اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت. اعوذ بی کا سامنے کا اشارہ, میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی. اسی طرح اب آج کے لیسن میں سورہ ناس کا ہم نے سورہ فلق پڑھی, اور گرامر کے پارٹ کے اندر ہم نیکسٹ جو ہمارا گروپ ہے اس نیکسٹ گروپ کو آج سورہ اپنا مضارع کے اندر ہم ضرور پڑھیں گے. پہلے ہم نے اس کو فعل ماضی کے اندر ہم نے پڑھا, اس کو ناصرہ, خالقہ, ذکرہ, عبدہ, 4 تھے اس میں. اسی طرح یہ اوپر والے گریڈ پہ اب آ جائیں گے. ناصرہ سے ینصر, خالقہ سے یخلق, عبدہ سے یعبد, اور ذکرہ سے یذکر. ٹھیک ہے, تو نکات تعلیم اور شوق کی بھی ایک بڑی اچھی بات ہے آج. اور 12 نئے الفاظ جو ہیں وہ اس آج کے لیسن میں ہیں کہ جو تقریباً 500 بار قرآن مجید میں ہیں. اصل ہمارا تو یہ ٹارگیٹ ہے کہ قرآن کے قریب ہم جو ہیں وہ روز بروز ہوتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج لیسن نمبر 13 کے اختتام پر 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے, جو کہ قرآن مجید میں 32,000 سے زیادہ بار آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. 7 روم کرتے ہیں آپ کو ڈیلی ہر کلاس کے اندر یہ بتائے جاتے ہیں, 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, MP3 آڈیو ویڈیو کا اپنے ساتھی سے قرآن کے بارے میں یا اس کلاس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے لیسن کو ڈسکس کرنے کا. نمازوں میں مختلف صورتوں کا آپ منتخب ہیں, اس بات کو یاد رکھیں. ربی زدنی علما, یہ ضرور پڑھتے رہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کی توفیق بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہے. اور اسی طرح برائی سے بچ جانا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے, اپنا کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ منتخب ہیں, یہ بڑی ضروری بات ہے. تو آئے ہم اس کی اب تھوڑی سی تلاوت سن لیں گے. اور اس میں آپ جو پرانے الفاظ ہیں جو آلریڈی آپ کو کچھ آتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, ان پہ آپ نے غور کرتے رہنا ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ مجھے کون سے الفاظ آتے ہیں. تو چلیں اس کی ہم تھوڑی سی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے, ابھی پچھلے کوشچن میں بھی آیا الرحمن الرحیم. اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں, مثبت سوچ اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں جیسا گمان کریں گے اللہ کو ویسا ہی پائیں گے, یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. کل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اعوذ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, بی ربی, رب سے, ناس, لوگوں کے رب سے. تو میں پناہ میں آتا ہوں, لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. تو الناس میں سارے لوگ ہی شامل ہیں جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے. مالک الناس, مالک جو لوگوں کا مالک ہے, بادشاہ ہے, اس مالک کو کہتے ہیں بادشاہ. مالک بھی اپنے 4 طرح کے پڑھے ہیں, وہ آج ہم دیکھیں گے. الہ, معبود, لا الہ الا اللہ, اس میں بھی آتا ہے یہ. ناس جو کہ لوگوں کا معبود ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے بارے بات ہو رہی ہے. من شری, یہ کل بھی آیا تھا, من سے شری, وسواس, وسوسہ, خناس, پیچھے ہٹ جانا. الذی, جو, یوسوسو, جو وسوسہ ڈالتا ہے, فی, میں, صدور کہتے ہیں دلوں میں, ناس, لوگوں کے. من الجنتی, من سے, من الجنتی, جنوں میں سے, والناس, اور انسانوں میں سے, یعنی جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. کون؟ شیطان. شیطان کی بات ہو رہی ہے. تو شیطان جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. وہ کیسے ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں. تو چلیں پہلی ہم آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کی. تو میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کی. اس کو دیکھ لیتے ہیں. کل, کہہ دیجئے. تو یہ PC2 میں آئے گا, یہ وہی اشارہ ہے. کل اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, جیسے فعلا فعلو ہے تو یہ آگے لکھا بھی ہو. تو یہ 332 بار قرآن میں آیا ہے. کل, اعوذ آپ کو پہلے پتہ ہے, میں پناہ میں آتا ہوں, بی ربی, رب کی, الناس, لوگوں کی, انسان اور ناس, انسان کی جمع ہے ناس, لوگ. تو اس کو تصور احساس, اس میں سیم وہی اسباق ہیں جو کل اعوذ برب الفلق میں تھے, رب کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ تصور اپنے اندر محسوس کرنا ہے اس چیز کو کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے کیوں. آخر ایسا کیا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور ہمیں کبھی محسوس نہیں کیا یا ہم نے کبھی غور نہیں کیا.
ٹھیک ہے. تو ارد گرد ہمارے بہت کچھ ہے، جیسے کل سورہ فلق میں بھی ہم نے دیکھا، آج سورہ ناس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے فتنے ہیں جو دن اور رات کی آفات ہیں، بہت ساری شر پسند انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی، اور ہم کسی کے اندر جا کے نہیں دیکھ سکتے کہ کون کیا پلاننگ لے کر بیٹھا ہوا. تو ہم پہلے ہی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو ہم اللہ کی پناہ میں اگر آ جائیں گے تو ایک اس سے بڑی کیا پروٹیکشن ہو سکتی ہے. پھر رب کی عظمت کو محسوس کیجئے جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے بھی کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم درخواست پٹ کریں پہلے کہ یا اللہ آج تک آپ نے میری حفاظت کی ہے، یا اللہ آگے بھی میری حفاظت فرما. لوگوں کا رب جو 700 کروڑ لوگوں کا رب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آج تک بارش برساتا رہا ہے، کھیتیاں بھی اگاتا رہا ہے، سورج زمین کے ارد گرد کس طرح اس کی گردش ہو رہی ہے، زمین کیسے موو کر رہی ہے، سورج کیسے، جیسے کل بھی بات ہم نے کی کہ کیسے روز نکلتا ہے اسی طرح غروب ہو رہا ہے، ایک بڑا پرفیکٹ نظام چلتا آ رہا ہے. کس طرح اس نے ماں کے پیٹ کے اندر 8-9 مہینے کی ہماری جو ہے وہ پوری پراپر پرورش کی، پھر آج تک ہم ہماری کتنی اچھے طریقے سے وہ پرورش کرتا آ رہا ہے، اور ہماری دنیا میں ہمارے رہنے کے لیے اس نے ہمارے رشتہ دار بنائے، چرند پرند بنائے تاکہ ہم یہاں بور نہ ہو، دل ہمارا لگا رہے. اگر انسان اکیلے ہی یہاں پھرتا ہوتا تو کتنی بوریت ہو جاتی، کچھ بھی نہ ہوتا اس میں. تو یہ سارا ماحول جتنا بھی ہے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے خود اپنے لیے بنایا، باقی سارا کچھ ہمارے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے، بس باقی سارے کام فضول جو بھی ہم لگے. تو سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. تو اللہ اس کو ایک بار دیکھیں، قل اعوذ بربی رب الناس، یہ وہی اشارہ ہے، اعوذ، افعلو، افتحو، اجعلو، یہ کل ہم تینوں کر چکے ہیں. تو اسی پیٹرن پہ رب الناس کی عظمت کو محسوس کرنے میں یہ احساس کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. تو سارے ہی ہیں جی اس میں، یہ دیکھیں تقریباً. تو یہ دیکھیں اب فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں آیا، کیونکہ ناس کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو فرشتے ناس میں نہیں آتے، اس لیے بھی. آگے دیکھیں مالک الناس، مالک کہتے ہیں بادشاہ، الناس لوگوں کا بادشاہ. تو لوگوں بادشاہ کون ہوتا ہے کہ جس کا حکم مانا جا رہا ہے. تو حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا ہی حکم چلتا ہے نا. ایون بادشاہ جو دنیا میں بنے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا حکم نہیں چلا سکتے جب تک کہ اوپر اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی. سیٹ پہ بیٹھنے والا بھی کئی دفعہ وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے خود اپنے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے. کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. حضرت علی کا قول بھی ہے نا کہ جب میرا پکا ارادہ ٹوٹتا ہے تو مجھے اس سے اللہ کے ہونے کا یقین میرے اندر بڑھ جاتا ہے. یہ بات الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، الناس لوگوں کا معبود. تو لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو ہم بار بار اللہ کو ہی بلا رہے ہیں. پہلی آیت میں بھی بلایا ہم نے، دوسری میں بھی بلایا ہے، اور تیسری کو بھی اللہ میں بھی ہم اللہ کو ہی بلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی خاص بات ہے جو آگے آنے والی ہے، کیونکہ ہم نے 3 دفعہ اللہ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے مختلف طریقے سے. پچھلی صورت میں ہم نے 1 دفعہ کی تھی قل اعوذ برب الفلق، اور بعد میں 3 شرور سے پناہ مانگی تھی. ٹھیک ہے، کون کون سے تھے جی؟ ایک تو تھا جناب اندھیرا، جادو اور حسد. ماشاءاللہ زبردست، تینوں آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے ایک بار اللہ کو متوجہ کر کے 3 طرح کے شرور سے پناہ مانگی، اور وہ شرور زیادہ تر ایسے ہیں جس سے ہمارا دنیاوی نقصان ہے. آج معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے. ہم نے 3 بار اللہ کو بلایا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ بہت کوئی امپورٹنٹ بات آنے والی ہے جس میں ہم اللہ کی تو اللہ تو ہمارے طرف ویسے ہی متوجہ نہ ہر ٹائم. ہم چاہے اللہ کو متوجہ کریں چاہے نہ کریں، اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے. بیسیکلی تو ہم خود متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف 3 بار کے بعد. بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے خود بھی دیکھا نا، چھوٹا بچہ جب کوئی والدین سے یا کسی بڑے سے کوئی بات کوئی بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے ادھر ادھر کی کہانیاں کراتا ہے. ذرا میری بات کو مانیں، ذرا میری بات تو سنیں. نہیں غور سے سنیں، سارا کچھ چھوڑیں، ذرا میری بات تو سنیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی عام ہی بات کرنا ہو تو باتوں میں ایک بات ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. بیسیکلی اللہ کے نبی کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ. ہم بعد میں ہماری امتیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے یہ بات نہیں. تو یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. مالکی، یہ 4 طرح کے مالکی آتے ہیں، اور یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں، یہ کوئز میں بھی آ سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مالکی، یہ جو ابھی آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. اور ایک ہوتا ہے ملکن، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. اور ایک ہوتا ہے مالک، مالکی یوم الدین، اس میں ابھی آیا تھا الحمدللہ رب العالمین.
اس میں کھڑی زبر کے ساتھ آیا تھا، اس میں میم الف کے ساتھ آیا، اس میں کھڑی زبر، بات ایک ہی۔ مالک یومین اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، یعنی آخرت کے دن کا مالک، اور ایک ہوتا ہے ملک، ملک کہتے ہیں ملکیت، کسی چیز کا مالک ہونا، اپنی ملکیت میں ہونا۔ تو یہ چار طرح کے مالک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ اور الہتن اس کی جمع ہے، الہ سنگل ہے، الہتن اس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معبود، لوگوں کے معبود۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہی ہے، تو اے اللہ مجھ کو تجھے سچا ماننے، بادشاہ ماننے کی توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے، ہم زبانی کلامی کہتے تو ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ بات اترے کہ ہم اللہ کو ہی بادشاہ مانیں۔ اگر میں بات اپنے نفس کی مانتا رہوں گا تو کیا پھر میں اللہ کو بادشاہ مانوں؟ پھر اس کا مطلب ہے تو ہم اس چیز کو عمل تو نہیں کر رہے، تو ہمیں عملاً بھی اس چیز کو جو ہے وہ بات کو کرنا چاہیے، یعنی تیرے ہی قانون کو مارنے کی اللہ توفیق دے۔ مثال، اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ پر کھڑا ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ پاگل ہی کہیں گے، ظاہری سی بات۔ تو بادشاہ تو وہی ہے جس کا قانون چلے۔ تو مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت ہو، یعنی جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، سود نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، باقی سارے کام ہیں، تو اگر میں ایک چیز کو بادشاہ ایک بندہ مانا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے اس کو۔ اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بادشاہ تو نہیں مانا جا رہا۔ تو مجھے یہ اپنا ساتھ ساتھ احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میں کس کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ تو کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی وقتی طور پہ انکار کرتے رہے، جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تو چاہتے ہیں نا، یہی ہے نا کہ اللہ کا پیار بڑھا ہے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے کہنے بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس میرا بندہ ہے، میں اور یہی ہے بس۔ ہاں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر آپ جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کے لیے آپ کے پاس ریڈی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، ہر چیز آپ کو ملتی رہے گی اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن ہر وہ چیز جو اللہ سے کے راستے میں آپ کو رکاوٹ بن رہی ہے نا، اللہ ہر اس چیز کو مٹا دے گا، چاہے آپ کے لیے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تو مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو ہی جو ہے وہ تجھے میں سچا معبود مانوں، تیرے ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہو۔ یہ ایک گلہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، مفہوم یہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، کہ اپنے نفس کی اپنی مرضی کری جا رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے بس وہ کر رہا ہے، اللہ کا حکم کو وہ مان نہیں رہا، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ علم اس کو دیکھ لیں، مالک الناس، الہ الناس۔ مالک الناس کے معنی لوگوں کا بادشاہ، الہ کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی آیا تھا پیچھے، یہ الہۃ، ٹھیک ہو گیا، آلہۃ، تو یہ تو اس طرح کی کوئی اس میں کوشچن آ رہے ہیں، کوئی ایک تو جمع بنانے کا ہم نے ویسے طریقہ پڑھا ہوا ہے نا، واو نون یا نون لگ جاتا ہے، وہ تو ہے سمپل فارمولا، 90% تقریباً جمع اسی طرح بنتا ہے، لیکن جو 90% کے علاوہ 10% ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے، تو وہ علیحدہ سے آپ کو اسی لیے بتائی جاتی ہے۔ اللہ مالک الناس ہے اس لیے کہ بالکل تمام لوگوں اور ان کی جائیداد، ہر چیز کا مالک ہے، وہ تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ الہ الناس ہے اس لیے کہ بالکل وہی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور وہی اکیلا جس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں من شر الوسواس الخناس۔ اب وہ بات آ رہی ہے کہ جس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، 3 آیتوں میں تو ہم متوجہ ہو رہے ہیں نا، چوتھی میں بات آ رہی ہے من شر، شر سے، کس چیز کے شر سے؟ الوسواس، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ یہ کیا چیز ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ من آپ کو پہلے پتا ہے، شر بھی آپ ہم کل پڑھ چکے ہیں، من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے یاد رکھا ہوا ہے،
اور شر برائی تکلیف شر شرارت شریر کل بھی آیا تھا کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے. تو الوسواس کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والے کو, بار بار. جیسے رحیم آیا تھا نا, رحیم میں کیا تھا, مسلسل رحم کرنے والا. تو وسواس کہتے ہیں بار بار, ایک یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈال دیا, نہیں, بس بار بار, ایک دفعہ کام نہیں ہوا دوبارہ دے گا, پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ دیتا رہے گا جب تک موت نہیں آتی. تو وسوسہ کہتے ہیں بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. جیسے کسی کے بارے میں ڈال دیں کہ چاہے اس نے کہیں بھی نہ ہو تو کہ جی وہ یار وہ فلانا بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اب وہ کیا جی, وہ اس نے چاہے کہیں بھی نہ ہو لیکن وہ جس کے بارے میں بات کر دی ہے وہ بندہ خود ہی سارے دن سوچتا رہے گا یار اس نے مجھے پتہ نہیں کیوں کہا, اس نے مجھے پتہ نہیں کیوں کہا ہے. یعنی اس کے بارے میں ایک بیج بو دیا اور وہ بیج پروان چڑھتا چڑھتا جو ہے نا اس بندے کی آپس کے اندر کوئی نہ کوئی لڑائی یا اس طرح کا پرابلم بن جائے گا. یعنی فساد پھیلانے والی کوئی بھی چیز, یعنی وسوسہ ڈال دینا دل کے اندر, کوئی نہ کوئی بات کسی کے بارے میں کر دینا. ظاہر, آج خطرناک کہتے ہیں ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا, پیچھے ہٹ جانے والا. تو یہ کیسے ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ویسے آپ اس کو یاد رکھیں, جیسے خلاص کہتے ہیں نا پیچھے, خلاص پیچھے, تو خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ گئے. تو اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ تصور ہے سازش. شیطان ان میں سے ہمیشہ دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہر وقت ہمارے ساتھ شیطان ہے. تو دو حالتوں میں, ایک تو کہتے ہیں جی وسوسہ ڈالے گا جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے. دو ہی کنڈیشن ہے نا, یا بندہ اللہ کے قریب ہے یا اللہ سے دور ہے. تو جب بندہ اللہ کے قریب ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, خناس ہو جاتا ہے, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, جاتا پھر بھی نہیں ہے, پیچھے ہٹ کے انتظار کرتا ہے. جیسا کہ اس نے کہا نا قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رستے میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوں, ان کے رستے میں, گھر کے باہر, ان کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے, جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ کے انتظار کرتا ہے کہ چلو ابھی تو قریب ہے, جب تھوڑا ڈھیلا ہوگا پھر پکڑیں گے. تو جیسے ہی آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں ساتھ ہی وہ وسوسہ ڈالتا ہے, کرتا کچھ نہیں ہے, پکڑ کے کوئی کام نہیں کرواتا آپ سے, صرف ایک آئیڈیا دیتا ہے آپ کے دماغ میں اور آپ کے نفس کو جو ہے وہ ہلاتا ہے کہ یہ کام کرے گا, ٹھیک ہے, اور آپ خود ہی پھر بعد میں کرتے ہیں, کرتا وہ نہیں ہے. اسی لیے تو اس نے قیامت والے دن مکر جانا ہے کہ میں نے ان سے کوئی چیز نہیں کروائی, انہوں نے خود کیا ہے جو کچھ کیا, یہ خود اپنے ذمہ دار ہے. غزوہ بدر میں ایسے ہی ہوا تھا نا, جب فرشتے اترے تو شیطان بھاگ گیا, اور بھاگتے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فرشتے اتر گئے, اس کو تو نظر آ گئے. اور جب وہ جاتا ہوا یہ کہتا گیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو صرف ان کو آئیڈیا دیا تھا, کرنے والے یہ خود ہیں. تو سیم وہی ورڈنگ اللہ نے نقل کی کہ قیامت والے دن بھی اس نے ایسے ہی کرنا ہے, ان کو اکیلا چھوڑ دے گا, یہ اپنے خود اپنے کیے کے جو ہے وہ اب ذمہ دار ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, پہلا قدم وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ اگلے بندے کی نیت بنتی ہے, ایک غلط کام کے لیے اس نے وسوسہ ڈالا کہ یار اس بندے نے تمہارے بارے میں یہ بات کی, تو اس نے نیت بنا لی, اچھا اس نے مجھے یہ کہا نا, اب کل میں اس کو دیکھ لوں گا, یہ ابھی بھی نہیں ہے. 2-4 دن بعد اسے موقع ملتا ہے, اس بندے کو وہ عمل کر دیتا ہے, وہ جو آئیڈیا کیا ہوتا ہے نا اس پہ عمل کر بیٹھتا ہے, عمل کرتا ہے, پھر وہ اس کی عادت بنانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کہ چلو ایک بار تو کرا لی, اب بار بار اس سے وہی والے کام کروائے. اب اس کو ٹریننگ مل جاتی ہے اس کام کی, تو وہ اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے شیطان کا. اسی لیے کہا نا کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ انسان جو بار بار ہر کام میں فساد ہی مچاتے ہیں, ان کا کام ہی ہے بس فساد ہی مچاتے رہنا, تو وہ پھر شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. یہ سرکل سیم وہی ہے کہ کیا کرتا ہے, پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ نیت بنتی ہے, نیت سے عمل ہوتا ہے, عمل سے پھر وہ بار بار اسی کام کو کروانے کی عادت ڈالتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, اور پھر وہ ایسا شخص آہستہ آہستہ اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے, اس کو ٹریننگ مل چکی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اچھے کام کی ٹریننگ لے لیں, ہم اچھا نیت جو ہے وہ اپنے اندر بنائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور پھر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں, نیک کام کرنے کی, اور بار بار نیک عمل کریں گے تو ہم پھر نیک کام میں بھی تو ایجنٹ بن سکتے ہیں. تو اسی ترتیب کو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرف چلائیں. دو ہی راستے ہیں, یا ہار ہے یا پار ہے, درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے. یا آپ اللہ کے ساتھ ہیں یا آپ نعوذ باللہ شیطان کے ساتھ ہیں. اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گے شیطان پکڑ لے گا. تو بہتر ہے کہ اللہ کے قریب رہیں. ذکر کرنے والا جو دل ہوتا ہے نا اس پہ شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا. تو اللہ کو ذکر سے, اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں کو معطر کر لیں اللہ کے ذکروں سے, اتنا اللہ کے کام میں لگ جائیں کہ آج شیطان بھاگے آپ سے. ایسا کر لینا چاہیے ہمیں اپنے آپ. تو اس کا مطلب یہاں پہ اس آیت کا سارا یہ
کہ وہ وسوسہ ڈالنے کی کنڈیشن میں ہوگا یا خناس کی کنڈیشن میں ہوگا. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. تو علم من شر الوسواس الخناس, شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ایسے ذکر میں مصروف ہیں, آپ نے کوئی زبانی آیات یا کوئی ذکر اذکار یاد کیے ہیں, آپ وہ کرتے رہیں. نیک اچھی محفل میں بیٹھے ہیں, جیسے آپ اس کلاس میں اس ٹائم بیٹھے ہیں, تو یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر ہی شامل ہے. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ان چیزوں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. وسواس کا معنی ٹھیک ہے, وسوسہ ڈالنے والا. آگے دیکھیں الذی یوسوس فی صدور الناس, الذی جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں پہ, دلوں میں لوگوں کے. اب یہ جو ہمارا دل ہے نا, اس کے بالکل پیچھے, بالکل بیک سائڈ پہ, یہاں مچھر کی طرح آ کے پیچھے سے وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. اور دل کہاں کے اندر کیا ہے, دل تو اللہ کا گھر ہے نا. جب ذکر کریں گے تو یہاں پہ تو اللہ بسنا چاہیے. تو یا اللہ نہیں بسائیں گے تو پھر وہ دنیا بسائے گا, خواہشات بسوا دے گا, کوئی اور ایسے کام بسوا دے گا کہ بس آپ ہر وقت وہی سوچتے رہیں گے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ایسے کاموں میں ہمارے جو ہے نا آئیڈیا ہمیں دیتا رہتا ہے ہر ٹائم, ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں. ان آئیڈیوں سے ہمیں بچنا. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے, اور وسوسہ ڈالنے والے پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے. فی صدور, صدور کہتے ہیں سینے کو, کہتے ہیں شرح صدر. اسی طرح صدور جمع ہے, صدر کہتے ہیں سنگولر. یہ سینے کو کہا جاتا ہے, اور سینے میں دل مین آپ کا جو ہے پارٹ ہے. تو بیسیکلی یہاں دل مراد. الناس لوگوں کے, انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے, یعنی تقریباً ہر 2 صفحات میں ایک بار. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تصور احساس ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اس بات ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے, اور سینہ دل کا آنگن ہے. چور کیا کرتا ہے, ہمیشہ آنگن میں ہی حملہ کرتا ہے نا, تو شیطان وہیں پہ حملہ کرتا ہے دل کے اوپر. تو اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہوگا تو شیطان کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا, ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور دل اس کا آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے. اور قرآن کیا ہے ہمارے لیے, شفاء لما فی الصدور, شفا ہے کلی ما, لیے ما جو, جس کے لیے فی صدور لوگوں کے دلوں میں, سینوں میں شفا ہے. کیا چیز شفا ہے, قرآن ہے. تو قرآن کو تو ہمیں اتنا اپنے قریب رکھنا چاہیے. الذی یوسوس فی صدور الناس. آگے چلتے ہیں. فی میں صدورہم, ہم کا یہ اشارہ ان سب کے دلوں میں یا سینوں میں. من الجنتی, من سے, من الجنتی جنوں میں سے, اور انسانوں میں سے. انسانوں میں کیسے ہے, وہ بھی ہم نے سرکل ڈائیگرام دیکھی کہ جب وہ ایجنٹ بن جاتا ہے نا انسان, تو وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں شمار ہونے لگتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. کیا خیال ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. پہلی چیز تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے ہمیں بچا لے, ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. من سے, من الجنہ جنوں میں سے, والناس اور انسانوں میں سے. تو دعا, احسان, احسان, پلان اور تبلیغ, یہ مین چیز یہ دعا ہے کہ اللہ سے دعا. یہ پوری صورت بھی دعا ہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا ان چیز کے شرور سے. اور یہ جو 2 آیات ہیں ہماری صورتیں, اس کو کل ہم نے ایک حدیث کا مفہوم پڑھا تھا کہ ہمیں کتنی بار پڑھنی چاہیے, صبح شام, فجر مغرب کے بعد 3 بار, اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ, اور سونے سے پہلے بھی 1 دفعہ کم از کم. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے. اسباب دیکھ لیتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ایک جن بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہر بندے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے, اور اس جن کا نام ہوتا ہے قرین. تو وہ قرین ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم نے مرنا نہیں. تو وہ ہمارے ساتھ, اس کی ڈیوٹی کیا ہے, بس ہمارے ساتھ ہے, ہمیں آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, اس کی نیچر کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگ کئی دفعہ جو ہے وہ جاتے ہیں جناب کے کسی عاملوں کے پاس, اور جا کے پتہ کرواتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ ہو گیا, ہم یہ کام کرانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ جب اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں نا, وہ پہلے ہی آپ کی والدہ کا نام پوچھ کے, تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں, اس جن کو بلاتے ہیں. اس جن کو بلا کے آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن پہلے سے لے لیتے ہیں. وہ پہلے سے جب انفارمیشن ہوتی ہے, آپ جب اگلے دن آپ جاتے ہیں
تو وہ اس کو پہلے سے سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. جب اسے پہلے پتہ ہوتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کو میرے بارے میں کیسے سارا پتہ ہے. تو وہ بندہ حیران ہو کے جو ہے وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے. اور کیونکہ جب وسوسہ ڈلتا ہے نا تو وسوسہ آپ کا عقیدہ خراب کر دیتا ہے. جب عقیدہ خراب ہوا تو دنیا تباہ ہوئی کہ آخرت تباہ ہوئی. وہ آخرت بڑا نقصان ہے کہ دنیا؟ آخرت بڑا نقصان ہے. تو یہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے نا یہ آپ کی آخرت تباہ کر رہا ہے. اسی لیے اس میں ہم 3 دفعہ متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچائے. تو یہ کام وہ کرتا ہے. تو یہ قرین سے ہم نے بچنا ہے. قرین کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیلی جا کر رپورٹ دیتا ہے شیطان کو، مین جو ان کا ہیڈ ہے کہ آج میں نے اس سے یہ کروایا، آج میں نے اس سے یہ کروایا، میں نے جھوٹ بلوا دیا، آج میں نے اس کو یہ وسوسہ ڈالا، میں نے یہ وسوسہ ڈالا. وہ آپ کو سب سے بہترین جانتا ہے کیونکہ وہ آپ کی کاپی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت برگلاتا رہے. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے پوری دنیا کے اندر جب تک ہماری موت نہیں ہے. موت تک ہمارا یہ ٹیسٹ ہے. اس نے موت کے ٹائم پہ بھی ہمیں بہت سارے وسوسے ڈالنے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی توفیق سے ہی ہم نے بچنا ہے. تو اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں. تو اپنے اس جن کی موجودگی کا احساس رکھیے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کر رہا ہے آپ کے دل میں، گناہوں پہ اکسار ہے، تو وہ بھی شیطان ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارا نظام تعلیم آج کل جس طرف چل رہا ہے اس میں وہ کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سائنس ہے نا یہی خدا ہے، خدا کا کوئی نعوذ باللہ وجود ہی نہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی اس طریقے سے کرنی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم بتاتے رہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تاکہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چلے. اسی طرح معاشیات کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا، تو وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا لیا تھا وہ کیسے چلا لیا تھا انہوں نے؟ پیچھے جتنے خلیفہ گزر چکے ہیں اس میں تو کوئی سود کا نظام نہیں ہوتا تھا. یہ اب جو چل رہا ہے تو اسی لیے تو دنیا میں تباہی ہے. اسی طرح میڈیا پہ موجود جو اسلام پر حملے کرنے والے ہیں جو عالم بن کر بیٹھ گئے. اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پہ بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. یہ ساری شیطانی پلاننگز ہیں. تو ہمیں ان ساری پلاننگ سے جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے. آپ اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم، ترمذی، نسائی شریف ان سب میں ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مثل ہیں. کون سی؟ یہ 2 آیات، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 2 سورتیں جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مثل ہیں، کتنے زیادہ شرور سے اس میں سے ہم پناہوں میں آ رہے ہیں. تو ہمیں پھر اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ سو دیکھ لیں من الجنتی والناس. الناس قرآن کے آخر میں ہے. دیکھیں قرآن ختم ہوتا ہے نا من الجنتی والناس، آخر میں بالکل آخری لفظ ہے. اس سے دیکھیں کیا کتنا بڑا پیغام ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی اس بارے میں کہ چاہے آپ کو کتنا علم ہو، قرآن کریم بھی آپ ختم کر لیں، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا موت تک. یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پورا سیکھ لیا بس کہانی ختم ہو گئی، آپ کی جو ہے وہ ڈیوٹی پوری ہوگی. نہیں، جب تک آپ کی آخری سانسیں ہیں یہ آپ کی فائٹ ہے، یہ آپ کی اپنی فائٹ ہے. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، تبلیغ نہیں اس کو کر سکتے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اللہ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے کرتے رہیں تاکہ یہ آپ سے دور رہے. وہ جیسے وہ ایک ٹی وی پہ کمرشل بھی آتی ہے نا کہ وہ موس پہ پتہ نہیں آگ لگا لے تو مچھر رہنے پہ مجبور لیکن آپ سے دور. تو یہ شیطان کا بھی یہی حساب ہے. وہ بھاگے گا نہیں لیکن دور کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہے گا. اگر آپ اپنے آپ کو ذکر سے معطر رکھیں گے تو وہ دور رہے گا، کم از کم قریب آنے کی ضرورت اس کی نہیں ہوگی. سورہ ناس کو زندگی میں لائیے. کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا رہتا ہوں؟ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس کو بار بار پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے صبح و شام. میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں ڈیلی پھنستا ہوں اور کیوں پھنستا ہوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، بری چیزوں کی وجہ سے، ٹی وی انٹرنیٹ کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے. تو ان ساروں کا کیا حال ہے؟ ان ساروں کا حال یہ ہے کہ میں کوشش کروں. میں نہیں کرنی ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو میری جگہ کوئی اور تو نہیں کرے گا. جیسے ہم ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور بندہ تو پیپر نہیں دے کے آ سکتا نا. اس نے خود ہی تیاری کرنی ہے، اس نے خود ہی جا کے پیپر دینا ہے، اس نے اپنی جگہ خود ہی جا کے بیٹھنا ہے، خود ہی تیاری کرنی ہے. تو ہم نے اس چیز کے لیے بھی خود ہی پلاننگ بنانی ہے کہ میں ایسا کیا کروں، اچھے دوستوں کو بناؤں اور خراب چیزیں کیسے چھوڑ دوں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں.
تو یہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا اکٹھا خلاصہ ہے. کل ہم نے یہ پڑھی تھی، آج ہم نے سورہ ناس پڑھی ہے. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی ایک صفت کا ذکر کیا اور 3 شرور کا ذکر کیا. قل اعوذ برب الفلق، ایک بار اللہ کی صفت کا ذکر کیا اور 3 شرور سے ہم نے پناہ مانگی. غاسق، اندھیرا جب وہ چھا جائے، نفاسات گروہوں میں جو جادوگر بھی ہیں، حاسد، حسد کرنے والا جب وہ حسد کرے. اور اس کے اندر ہم 3 بار اللہ کی صفتوں کا ذکر کر رہے ہیں، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، کیونکہ یہ جو شر ہے، یہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ ہماری آخرت تباہ کر دے گا اگر غلط طرف اس نے ہمیں لگا دی. اللہ نہ لگا. تو من الجنتی کے معنی دیکھیں، جنوں میں سے. سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 3 بار. یہ پیچھے آیا نا، یہ دیکھیں 3 بار. ربی بھی ہوئی ہے، مالکی بھی ہوئی ہے، الہ بھی ہوئی ہے. تو آئیں اس کی ایک بار تلاوت سنتے ہیں. اب یہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. چلیں اب ہمارا بریک کا ٹائم، اس میں اب ہم